میرے عزیز محترم دوستوں اور بزرگوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا احسان اور بے حد شکر ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ نے آج جمعۃ المبارک کے دن اپنے گھر میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ نماز جمعہ کے وقت سے قبل کچھ دین کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آسان الفاظ میں بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ رب العزت اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم، تقریباً 2 جمعۃ المبارک میں یہاں نہیں تھا۔ عزیزم مولانا محمد اسامہ ربانی آپ حضرات سے گفتگو بھی کر رہے تھے اور نماز جمعہ کا خطبہ اور نماز بھی پڑھا رہے تھے۔ مولانا مفتی حذیفہ صاحب بیمار ہیں، آپ حضرات کے علم میں ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ رب العزت ان کو صحت عطا فرمائے۔ میرا سفر تھا متاثرین سیلاب کی خدمت کے لیے۔ 2 جمعہ سے قبل میں نے جمعہ میں اعلان کیا تھا، آپ حضرات سے درخواست کی تھی کہ سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی سنت کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی جگہ بھی کسی انسان کو یا مسلمان کو خصوصاً تکلیف ہو تو وہ سارے کے سارے مسلمان اپنی تکلیف محسوس کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک جسم کی مانند ہو، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف ہو تو وہ اس حصے کی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ سارے جسم کی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، انسان کا جسم جب اس کا سر درد کرنے لگتا ہے تو پورا جسم اس کو تکلیف محسوس کرتا ہے۔ ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر ذکر فرمایا کہ کان میں تکلیف ہو، دانت میں تکلیف ہو، آنکھ میں تکلیف ہو، سر میں تکلیف ہو، وہ صرف سر اور کان اور آنکھ کی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ پورے جسم کی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف توجہ دلانا چاہتے تھے اپنی امت کی کہ اگر میری امت کسی بھی دنیا کے کونے میں تکلیف میں ہو تو آپ ان کی تکلیف کو محسوس کریں اور اس فکر میں لگیں کہ یہ تکلیف کیسے دور ہو۔ آج دنیا کے اندر انسانیت پر بہت بڑا برا وقت ہے، خصوصاً مسلمانوں پر۔ فلسطین کی دنیا سے روز بروز آپ کے پاس تازہ خبریں آ رہی ہیں، ان کے حالات ہم سنتے ہیں اور میڈیا کے ذریعے دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان کے جسموں کے
ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، ان کے جسموں کو کیما بنا دیا گیا، ان کے بچے، ان کی بچیاں، ان کی خواتین، بوڑھے، سبھی اس کرب اور تکلیف میں مبتلا ہیں، یہاں تک کہ وہ انسانیت کے حقوق کہ دنیا کسی بھی حالت میں ہو، ہسپتالوں پر اور عبادت گاہوں پر دشمن وار نہیں کرتا، وہاں اس کی بھی رعایت نہیں کی۔ زخمی ہسپتال میں جو کروا رہے ہیں ان پر بھی بمباری کی جائے، مساجد کو منہدم کیا گیا بمباری کر کے، یہاں تک کہ ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، صحرا میں درختوں کے نیچے اور خیموں میں بسنے والوں پر بھی بمباری کی جائے، کسی جگہ ان کو آرام سے رہنے نہیں دیا جاتا۔ آج میں اور آپ یہ باتیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، لیکن ہمارے جذبات کیا ہیں ہر ایک شخص اپنے گریبان میں جھانک کر جان سکتا ہے۔ ہم ان کی مدد کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو ایک جسم کے مانند ہیں، ایک نبی کی امت ہے، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آج وہ اس تکلیف میں ہیں، ہم ان کے لیے کیا کریں؟ جو لوگ زبان کے ذریعے ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، جو لوگ مال کے ذریعے ان کی مدد کر سکتے ہیں، جو لوگ کسی درجے ان کی مدد کر سکتے ہیں، حق یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنا فرض نبھانا چاہیے۔ لیکن میری اور آپ کی صورتحال کیا ہے وہ ہم سب بہتر جانتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں اپنا فرض نبھانا چاہتا ہوں کہ میں آواز لگا دوں، لبیک کوئی کہے اس کی قسمت، نہ کہے اس کی قسمت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرما لی تو دعا فرمائی تھی، ربنا تقبل منا، یا اللہ اس خدمت کو ہماری طرف سے قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ابراہیم پہاڑ پر چڑھ جاؤ اور آواز دو لوگوں کو کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، اور اس کا طواف کرو اور اس کی عبادت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ تو وادی غیر ذی زرع ہے، ویران جگہ ہے، ہر طرف سے پہاڑ ہے، صحرا ہے، کوئی آبادی نظر نہیں آتی، کوئی انسانیت کی مخلوق نظر نہیں آتی، کس کو آواز دو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم آذان دینا آپ کا کام ہے، آواز دینا آپ کا کام ہے، لبیک کہنا میرے بندوں کا کام ہے۔ آپ آواز لگا دیں، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں، آواز لگائیں، جو لبیک کہے گا میں اس کو اس گھر کی زیارت کراؤں۔ جو اس وقت تھے زندہ، جو اس وقت نہیں تھے، عالم ارواح میں تھے، جن کے روحوں نے لبیک کہا، اللہ رب العزت ان کو وہاں حاضری کی توفیق دیتے ہیں۔ تو ہم اپنے نبی علیہ السلام کی سنت، حضرت ابراہیم کی سنت کو دیکھ کر اور اپنی ذمہ داری کو دیکھ کر آواز لگاتے ہیں کہ اللہ کے بندو، جب تک ہم زندہ ہیں
اس وقت جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان کو غنیمت سمجھیں۔ اللہ نے صحت دی تو اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کریں۔ دماغ اور زبان عطا فرمائی تو اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کریں۔ قیامت کے دن اگر اس کا حساب ہوا کہ ہم نے آپ کو مال دیا تھا، آپ کو صحت دی تھی، آپ کو دماغ دیا تھا، آپ نے کس مقام پر اس کو خرچ کیا، اس کا حساب دینا ہمارے لیے کہیں مشکل نہ ہو جائے۔ آج ہم اپنی ضروریات نہیں، خواہشات کو پورا کر رہے ہیں۔ ضرورت تو انسان کی بہت تھوڑی سی ہوتی ہے، لیکن خواہشات انسان کی لامتناہی ہے۔ ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی حاجت اور ضرورت کو نہیں۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہی بھائی مسلمان انسان اور اللہ کی مخلوق اتنی شدید اور مشکلات اور تکلیف میں ہے کہ الامان والحفیظ، ان کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، سنی نہیں جاتی، لیکن یہ سن کر دیکھ کر ہم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تابعی تھے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے تھے۔ بعض نے تابعی شمار کیا، بعض نے تبع تابعی شمار کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے اور آخر زمانے کے بھی تھے، اور آج عبداللہ ابن مبارک ہر دل میں بستا ہے۔ جو بھی صاحب علم ہے عبداللہ ابن مبارک سے کوئی نہ واقف نہیں، جاہل کی بات میں نہیں کر سکتا۔ آپ نے ایک کتاب لکھی، کتاب الزہد والرقاق، بے شمار کتابیں ہیں محدثین نے لکھی، لیکن عبداللہ ابن مبارک کی یہ کتاب شاید ہی ایسی ہو کہ کسی اہل علم کے پاس نہ ہو، ورنہ ہر اہل علم کے کتب خانے کی زینت ہے۔ عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں۔ رقاق رقیت سے ہے کہ ایسے ایسے واقعات کہ ان کو پڑھ کر اور سن کر دل پر رکت تاری ہو جائے۔ تقریباً تمام محدثین نے کتاب الرقاق لکھی، عبداللہ ابن مبارک نے بھی لکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جمع کیا، واقعات کو جمع کیا۔ عبداللہ ابن مبارک حج کو نکلے، محلے میں پتہ چل گیا کہ حج کو جا رہے ہیں۔ یہ خراسان میں پیدا ہوئے، ایک بستی ہے مرو، وہاں پیدا ہوئے، بعد میں بغداد کے قریب کسی بستی میں جا کر آباد ہو گئے، عراق میں، بغداد آج کل عراق میں۔ حج کو جانے لگے، اہل محلہ کو پتہ چلا کہ عبداللہ ابن مبارک حج کو جا رہے ہیں۔ سب نے کہا حضرت ہم بھی آپ کے رفیق سفر، ہم بھی آپ کے رفیق سفر۔ فرمایا کہ بھائی جتنے پیسے خرچ کرنا چاہتے ہو لا کر میرے پاس جمع کرا، تاکہ زاد راہ میں مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، میں خرچ کروں گا، انتظام صحیح چلے گا۔ سب نے پیسے لا کر دیے، شرفیاں اور دینار۔ حضرت کے ساتھ حج کو گئے، بیت اللہ کا حج ہوا، مدینہ طیبہ میں حاضری ہوئی، ہر ایک کو بازار میں لے گئے، ان کی ضرورتوں کے مطابق اور ان کی خواہش کے مطابق، ان کے گھر والوں کی ڈیمانڈ کے مطابق ان کو چیزیں دلائیں۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ حج کو جا رہے ہیں، یہ چیز لانا، یہ چیز لانا۔ واپس تشریف لے آئے، بہت بڑی دعوت کی ان کی۔
تحائف دیے ان کو، اور جب رخصت کرنے لگے تو وہ اشرفیاں اور وہ تھیلیاں جو انہوں نے جاتے وقت جمع کرائی تھیں اسی طرح ان تھیلیوں کو واپس کر دیا کہ یہ آپ کی امانت ہے میرے پاس، یہ لے جائیے، یہ حج کا سفر مبارک ہو، یہ میری طرف سے۔ آج ہم مسلمان ہیں، عبداللہ ابن مبارک کا نام لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مال ہمیں بھی عطا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس عبداللہ ابن مبارک کو مال دیا تھا اللہ نے، ہمیں نہیں دیا۔ آج ہمارے پاس بھی لاکھوں اور کروڑوں روپے ہیں، لیکن غریب کو 50 روپے دیتے ہوئے بھی ہمارا دل چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے، تنگ ہو رہا ہوتا ہے۔ بہن غریب ہے، گھر میں آ جائے کوئی ضرورت بتا دے تو غصہ آنے لگتا ہے کہ اس حالت پہ یہ میرے گھر چلی آئی، دوں تو کیسے دوں، نہ دوں تو کیسے نہ دوں۔ بھائی ہے، اس نے کوئی تکلیف اپنی ذکر کر دی، بیمار ہوں، علاج کے لیے پیسے چاہیے، مزدور ہے، ملازم ہے، پڑوسی ہے، عزیز ہے، کوئی تعلق دار ہے، اگر کوئی اپنی ضرورت اور اپنی مشکل ہمارے سامنے ذکر کر دے تو نہ صرف یہ کہ یہ فکر کریں کہ اس کی ضرورت کو پورا کریں، الٹا دل میں ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، بعض تو اس حد تک بدتمیزی پر آ جاتے ہیں کہ زبان سے بھی اس کو ذلیل کرتے ہیں کہ تمہیں میں ہی نظر آیا کہ بازی چلی ہے میرے پاس۔ ہماری صورتحال تو یہ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کا حال دیکھیں، سفر کر کے جاتے تھے شہر میں، ایک صاحب بڑی محبت اور عقیدت سے ملتے تھے، شہر میں گئے، سارے ملے، وہ نہیں ملے، معلوم کیا فلاں صاحب نہیں ہے، کہاں ہے؟ ملتا تھا، محبت کرتا تھا، فرمایا وہ جیل میں، اس پر قرضہ بہت ہو گیا تھا، قرض خواہ نے جیل کرا دیا۔ قرض خواہ کے پاس تنہائی میں گئے، جا کر کہا کتنا قرضہ ہے تمہارا اس شخص کا؟ اس نے بتایا کہ 10,000 دینار۔ کہا ایک بات ہے، میں آپ کو 10,000 دے دیتا ہوں، آپ اس کو رہا کرا دیں، اور تمہیں قسم دیتا ہوں اس بات پر کہ میری زندگی میں یہ میری نیکی کسی کے سامنے ظاہر نہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پیسے لیے، گئے، رہا کرا دیا۔ وہ آدمی چھوٹا تھا، اس کو پتہ چلا عبداللہ ابن مبارک آئے ہوئے ہیں، دوڑ کے لیا، میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا، میں جیل میں مقروض ہو گیا۔ فرمایا کیسے چھوٹ گئے؟ کہا اللہ نے کوئی غیب سے مدد فرما دی، مجھے پتہ نہیں، بہرحال قرض خواہ نے مجھے چھوڑا۔ ہاں ٹھیک ہے، باقی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا میں لگا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگا۔ اس شخص نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ عبداللہ ابن مبارک جب فوت ہو گئے تو میرے قرض خواہ نے مجھے یہ بات بتائی کہ تمہارا قرضہ عبداللہ ابن مبارک نے۔ آج آپ جاؤ جیل میں کبھی کبھی دیوانہ ہوں، جاتا رہتا ہوں، وہاں سپرنٹینڈنٹ سے ملو، ان سے پوچھو کہ کتنے قیدی ایسے ہیں جو کوئی 3,000 روپے ادا نہ کرنے کی وجہ سے جیل میں پڑے، کوئی 5,000 روپے ادا نہ کرنے کی وجہ سے جیل میں پڑے ہوئے، سزا وہ اپنی پوری کر چکے ہیں جو جج نے ان کو دی تھی، لیکن جرمانہ جو دیا تھا ان کے پاس وہ جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، لہذا وہ جیل میں پڑے۔ کتنے ایسے غیر ملکی قیدی ہیں جو جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس صرف ٹکٹ نہیں ہے اپنے ملک میں جانے کے لیے، وہ مجرم تھے، ان کو سزا ہوئی، سزا انہوں نے کاٹ لی، لیکن ٹکٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کی جیل کے اندر سڑ گئے۔ ہسپتال میں چلے جائیں، وہاں جا کر آپ معلوم کریں کہ کتنے مریض ایسے ہیں جو فٹ پاتھ پر پڑے ہوئے ہیں اور ان کے لیے ان کے پاس دوا کے پیسے نہیں، ان کو مرض لگ گیا ہے، لا علاج مرض ہے، جان لیوا مرض ہے،
لیکن دوا خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں۔ ڈاکٹر کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں مریض پیسے والا ہے اور فلاں مریض پیسے والا نہیں۔ رشتہ دار میں بھی یہ لوگ نظر آ جاتے ہیں، محلے میں بھی نظر آ جاتے ہیں۔ مسجد کے امام صاحب سے جا کر پوچھو، وہ آپ کو بتا دے گا کہ میرے محلے کے لوگ کون سے کیسے ہیں، کیونکہ غریب لوگ ان کے پاس زیادہ آتے ہیں، مالدار تو نہیں آتے امام صاحب کے پاس، لیکن غریب ضرور آتا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر آپ معلوم کرنا چاہیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون مشکل میں ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ کے لاکر میں پیسہ ہے، زیورات ہیں، بینک میں پیسہ رکھا ہوا ہے، گھر میں رکھا ہوا ہے، دکانیں بھری ہوئی ہیں، فیکٹریاں بھری ہوئی ہیں، اللہ کے بندو پتہ بھی نہیں چلے گا، چلے جاؤ گے، یہ سارا کا سارا یہاں پڑا رہے گا۔ کچھ بھیج دو اپنے لیے آگے تاکہ تمہارے کام آ جائے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیج دو گے انشاءاللہ ضرور اللہ کے یہاں اس کو پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو اور تمہاری خیرات کو اور صدقہ کو ضائع نہیں کرنے۔ سیلاب کے متاثرین لوگ ہیں، آج آپ کے ملک کے اندر ہم روز سنتے ہیں کہ وہاں 20 فٹ کا پانی، 30 فٹ کا پانی۔ میں 2 ہفتے لگا کر آیا ہوں، کشتیوں پر بیٹھ بیٹھ کے لوگوں کے گھروں میں گیا ہوں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ ان کے جانور یا تو پانی لے گیا یا بچ گئے تو وہ بھوک سے مر رہے ہیں، ان کے پاس چارہ نہیں۔ جہاں 5، 6، 10 فٹ کا پانی ہو وہ جانور کو کیا کھلائیں، خود کیا کھائیں۔ ایک جگہ میں کشتی میں بیٹھ کے گیا، چاول بنا کر ہم دے رہے تھے، گاؤں گاؤں پھر رہے تھے کشتیوں میں، تو وہاں انہوں نے کہا 3 دن کے بعد آج ہمیں 1 پاؤ چاول ملا، 3 دن سے ہم بھوکے تھے۔ آپ کے ملک میں ہیں، آپ کے علاقے میں ہیں، حالات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن ہم یہاں اے سی چلا کر سوتے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑی میں جاتے ہیں اور اے سی والے دفتر میں بیٹھتے ہیں اور عیاشی کا سامان خریدتے ہیں، اپنے بچوں کو ان کی خواہشات کے مطابق جناب والا چیزیں دلاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ مظلوم اور یہ انسانیت اور یہ تکلیف زدہ مخلوق نظر نہیں آتی۔ ڈرو اس رب سے کہیں یہ تکلیف ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ یاد رکھو، خیال کرو، بہت خیال کرو، جو شخص جو کچھ کر سکتا ہے ان کے لیے کرے، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، علاج کے لیے کچھ نہیں، اب سر چھپانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں، خیمے کو ترس رہے ہیں، تپتی ہوئی گرمی میں وہ کیا خیمہ ان کو سہارا بنے گا۔ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا کمرہ ٹوٹا ہوا بنا لیں۔ مزدور آدمی اگر مزدوری لگ بھی جائے تو 1000-1500 روپے دیتے ہو نا آپ لوگ، 1000-1500 روپے میں وہ اپنا کھانا کھائے، بیوی کا کھلائے، بچوں کو کھلائے، یا بیمار کا علاج کرے، یا اس کے لیے وہ کمرہ بنائے۔ تو یاد رکھو، اس موقع پر ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ مہاجرین آتے تھے، انصار مدینہ اپنے گھر ان کو پیش کرتے تھے، اپنی جائیدادیں ان کو پیش کرتے تھے، اپنے کاروبار میں ان کو شریک کرتے تھے، یہاں تک کہ بعضوں نے جن کے پاس بیویاں زیادہ تھیں اپنی بیویوں کے مشورے سے طلاق دے کر ان مہاجرین کے ساتھ ان کے نکاح کرائے تاکہ یہ بھائی بھی ہماری طرح گھر والا بن جائے۔ اسلام تو یہ سکھا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ہمیں یہ سکھلا رہی ہے، لیکن اے کاش ہمارے اندر کوئی عقل آ جائے۔ تو میرے عزیزو، وقت کافی گزر گیا ہے، میں آپ حضرات کو اس طرف توجہ دلاؤں۔ میں نے 2 جمعہ پہلے یہاں اعلان کیا تھا، اس لیے کیا تھا کہ آواز دے دوں، اذان دے دوں، ہو سکتا ہے کوئی لبیک کہے۔ میں آپ کا پردہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا، اپنے گریبان میں جاننا کہ کس نے لبیک کہا۔ مجھے عزت دینی ہے، آپ اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے۔
لیکن مجھے دکھ ضرور ہے کہ ہم پر بے حسی ہے، اور جب بے حسی آتی ہے تو خوف آتا ہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ ابن مبارک کی بات کر رہا ہوں، حج پہ جا رہے ہیں، قافلے والوں کی مردی تھی، مر گئی، پھینک دی انہوں نے، پیچھے یہ جا رہے تھے، ایک بچی کو دیکھا کہ وہ آئی، اس مرغی کو اٹھایا اور کپڑے میں لپیٹ کے گھر چلی گئی، مقامی تھی، یہ پیچھے گئے، معلوم کیا کہ یہ مردہ مرغی کیوں اٹھا کے لے آئے، تو مردہ مرغی کے بارے میں پتہ چلا، اس نے کہا گھر میں کوئی نہیں کمانے والا، ایک بیوہ ماں اور ایک میں ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، ہماری حالت ایسی ہے کہ ہمارے لیے یہ مردار کھانا بھی جائز ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کہا 2000 دینار۔ کہا واپس جانے کے لیے کتنے پیسے درکار ہوں گے؟ کہا 20 دینار۔ کہا 20 دینار رکھ لو اپنے پاس، باقی 1880 دینار اس بچی کو دے دو، ہم حج پر نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو آئندہ سال حج کر لیں گے، یہ رقم اس کو دے دو تاکہ یہ مردار کھانے سے یہ بچ جائے۔ آج ہم بھی منصوبے بنا رہے ہیں، عمارتیں بنا رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں آتا، ہماری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے خزانے سے بے شمار عطا فرمائیں گے میرے عزیزو۔ اس وقت اس دکھی انسانیت کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔